أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قرآن حکیم کے 8ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے. اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا. کیسے فساد ذہن کا ایک ایسا مرحلہ ہوتا ہے، آدمی کا ذہن خراب اتنا ہو جاتا ہے اور اس کے ذہن کی خرابی کا معاملہ اتنا سنگین ہو جاتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے اگر ہم ان کی طرف فرشتوں کو نازل کر دیتے یا مردے ان سے بات کرنے لگتے یا ہم دنیا کی تمام چیزوں کو ان کے سامنے پیش کر دیتے اور وہ چیزیں یہ گواہی دیتی کہ پیغمبر جتنے بھی آئے وہ برحق تھے اور ان کی تعلیمات برحق تھی، یا اسی طریقے سے یہ جن جن نشانیوں کا مطالبہ کر رہے ہیں اگر تمام کی تمام نشانیاں ان کو دکھا دی جاتی تو یہ لوگ ایمان والے نہیں ہوتے، ایمان نہیں لاتے. یعنی آدمی کا ذہن اتنا بھی خراب ہو سکتا ہے، مردے بات کرنے لگے، آسمان سے فرشتے نازل ہو جائیں، تمام چیزیں جمع ہو کر کے گواہی دینے لگیں کہ پیغمبر برحق، ان کی تعلیمات برحق. جتنی نشانیوں کا مطالبہ کر رہے ہیں تمام معجزات اور تمام نشانیاں ان کے سامنے پیش کر دی جاتی تو فساد ذہن کا ایک ایسا مرحلہ ہوتا ہے آدمی ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اللہ، کتنی خطرناک بات ہے. اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ جتنے بھی نبی دنیا میں آئے ہم نے ان کے بہت سارے دشمن پیدا کر دیے. یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. ہر نبی کے دشمن ہوتے ہیں، یہ قاعدہ ہے. اس سے یہ نکتہ ملا کہ نبی کے فالوورز جو ہوتے ہیں ان کے بھی بہت سارے دشمن ہوتے ہیں. جیسے نبی کے دشمن ہوتے ہیں تو ان کے فالوورز کے بھی بہت دشمن ہوتے ہیں. اور ایک بات یہ بھی معلوم ہے کہ نبی کا جتنا بڑا فالوور، جتنا بڑا متبع ہوگا اس کے دشمن بھی اتنے ہی بڑے ہوں گے. خیر، اچھا یہ دشمن کون ہوتے ہیں؟ کہا کہ شیاطین الانس والجن، انسانوں میں کے شیاطین ہوتے اور جنوں میں کے شیاطین ہوتے. جن میں بھی بہت برے لوگ ہوتے، بہت برے لوگ ہوتے ہیں جن کو شیاطین جن کہا جاتا ہے، شیاطین جن. اور انسانوں میں کے بھی شیاطین ایسے برے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو شیطان کہا جاتا ہے. اچھا نکتہ یہ ہے کہ شیاطین الانس کو پہلے لایا گیا، مقدم کیا گیا، اور شیاطین الجن کو بعد میں لایا گیا. پتہ یہ چلا کہ انسانوں میں کے شیاطین جنوں میں کے شیاطین سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں. اسی وجہ سے شیاطین الانس کو پہلے لایا گیا، شیاطین الجن کو بعد میں لایا گیا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ. تو انسانوں میں کے جو شیاطین ہوتے ہیں وہ زیادہ مہلک اور زیادہ مضر اور زیادہ خطرناک ہوتے ہیں بالمقابل شیاطین جن کے. یہ کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو گمراہ کیسے کرتے ہیں کہ نبی کی بات نہ مانی جائے، حق کو قبول نہ کیا جائے. طریقہ کیا ہوتا ہے؟ کہتے یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا. دھوکہ دینے کے لیے وہ لوگ باتوں کو مزین کرتے ہیں. ایک مفسر نے بڑا اچھا لکھا ہے
کہ جو سچی بات ہوتی ہے وہ بڑی سیدھی سادی ہوتی ہے اور سمجھ میں آنے والی ہوتی ہے. اس کو میک اپ کرنے کی ضرورت نہیں، اس کو ڈیکوریٹ کرنے کی ضرورت نہیں، اسے آرنامنٹیشن کرنے کی ضرورت نہیں کہ اس کو مزین کیا جائے، اس کو ڈیکوریٹ کیا جائے، اس کو جو ہے میک اپ کیا جائے. سچی بات بالکل سیدھی ہوتی ہے. اور مفسر لکھتا ہے اگر یہ دیکھو کہ کسی بات کو آرنامنٹیشن دیا جا رہا ہے، ڈیکوریٹ کیا جا رہا ہے، میک اپ کیا جا رہا ہے، تو سمجھو کسی گندگی کے اوپر پردہ ڈالا جا رہا ہے. ان من ورائها عیوبا، کہ کسی بات کو اگر بہت زیادہ ملمہ سازی کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر خرابی بہت ہے، کسی گندگی کے اوپر پردہ ڈالا جا رہا ہے. یہیں سے اللہ کی بات قرآن حکیم اور فلسفیوں کی بات الگ الگ ہو جاتی ہے. قرآن حکیم کی بات فلسفیانہ نہیں بلکہ حکیمانہ ہوتی ہے، لاگ لپیٹ نہیں ہوتی ہے، اس کے اندر سمجھ میں آنے والی ہوتی ہے. اور فلسفیوں کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ طرح طرح کے اینچ پینچ لیے ہوئے ہوتی، سمجھ میں نہیں آتی. تو سچی اور سیدھی بات آدمی کی سمجھ میں آ جاتی ہے. اسے ڈیکوریٹ کرنے کی ضرورت نہیں، اس کو میک اپ کی ضرورت نہیں. اگر کسی چیز کے اوپر میک اپ کیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی گندگی کے اوپر پردہ ڈالا جا رہا ہے اور گوبر کے اوپر سونے کا ملمہ کیا جانا ہوتا ہے. اس کے بعد یہ فرمایا گیا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا. قرآن حکیم میں 2 طریقے کی باتیں ہیں. کوئی پوچھے کہ قرآن حکیم میں کتنے طریقے کی باتیں ہیں تو آپ جواب دیں 2 طریقے کی باتیں ہیں. پورے قرآن میں 2 ہی چیزیں ہیں، 2 ہی قسم کی باتیں ہیں. ایک تو امر ہے اور دوسرے خبر ہے. امر کا مطلب اللہ نے یہ کہہ دیا یہ کرو یا یہ نہ کرو، یہ امر ہے. اور خبر کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جو واقعات رونما ہوئے ہیں، جو قصے ہیں، اللہ ان قصوں کو بیان کرتا ہے، یہ خبر ہوتی ہے. اللہ نے فرمایا کہ جتنی بھی خبریں قرآن میں ہیں سب کی سب صدق ہیں، اور جتنے بھی اوامر ہیں، جن جن چیزوں کا حکم دیا گیا وہ عدل ہیں. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا. قرآن حکیم میں 2 چیزیں، امر اور خبر. تو امر مانے حکم، کرو نہ کرو، ڈو اٹ اینڈ ڈونٹ ڈو اٹ. تو اب یہ جو چیزیں ہیں امر، یہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالی نے ان چیزوں کے اندر ایسی بات رکھی ہے کہ جس کو عدل سے تعبیر کیا ہے. یعنی آدمی اسے کر سکتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ آدمی ان چیزوں کو کر نہ سکے. تو قرآن حکیم کی جتنی تعلیمات ہیں وہ ایسی نہیں ہیں کہ آدمی اسے کر ہی نہ سکے. اور یہ بھی فرمایا گیا کہ قرآن حکیم کی جتنی بھی تعلیمات ہیں وہ ساری کی ساری عدل ہیں. عدل کا مطلب ہوتا ہے کہ نہ افراط ہے اور نہ تفریط ہے، بالکل بین بین ہے اس کے، جس پر عمل کرنا آسان ہوتا ہے، جس کو عدل کہتے ہیں. عدل کہتے ہیں انصاف کو، عدل. تو جتنے بھی اوامر ہیں سب کے سب عدل ہیں، اور جتنی بھی خبریں ہیں سب کی سب صدق ہیں، سب کی سب سچی ہیں. کسی خبر کے اوپر انگشت نمائی نہیں کی جا سکتی کہ یہ خبر صحیح نہیں ہے. اچھا ایک نکتہ اور اس میں بتایا ایک مفسر نے، یہاں کہا گیا کہ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، تیرے رب کے جو کلمات ہیں سب کے سب تام ہیں. تام یہ ناقص کی ضد ہے، کہتے ہیں یہ تام ہے. تام کا مطلب ہوتا ہے مکمل ہے، اس کی ضد اس کا اپوزٹ ناقص ہے. یعنی قرآن حکیم کی جتنی بھی تعلیمات ہیں، جتنے بھی اوامر ہیں، جتنے بھی کلمات ہیں، سارے کے سارے تام ہیں، یعنی نقص نہیں ہے. جس سے پتہ یہ چلا کہ عقل کتنی بھی آگے نکل جائے، سائنس کتنی بھی ترقی کر لے، قانون کتنا بھی ترقی کر لے، قانون میں غلطیاں ہوتی ہیں. کتنا بھی قابل آدمی قانون بنائے، قانون کے اندر ترمیم کی گنجائش ہے. لیکن قرآن حکیم ایسا قانون ہے کہ جو تام ہے، تام، نقص نہیں ہے اس کے اندر. کسی قانون کو بدل کر اس کی جگہ دوسرا قانون الٹرنیٹو نہیں لایا جا سکتا. یہ قرآن حکیم کے قانون کی خصوصیت ہے. اور دنیا کے قانون اور قرآن کے قانون میں فرق یہ بتایا گیا کہ قرآن کا قانون تام ہے،
اس کے اندر نقص نہیں ہے. اس کے مقابل میں دنیا کے جتنے بھی قوانین ہیں سب کے اندر نقص ہے. قرآن کے کسی قانون کے اندر ترمیم نہیں کی جا سکتی، اور دنیا کے جتنے بھی قوانین ہیں جسے انسانوں نے وضع کیے ہیں، جنہیں انسانوں نے بنایا ہے، سارے کے سارے قوانین میں ترمیم ممکن ہے. ترمیم ممکن ہے. بہت سارے قوانین بنائے گئے، بعد میں ان کے اندر ترمیم ہوئی ہے، لیکن قرآن حکیم ایسا قانون ہے جس کے اندر آج تک کوئی ترمیم نہیں کر سکا، نہ ترمیم ہوگی. اس کے بعد فرمایا گیا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. بعض لوگ کہتے ہیں ہم کثرت میں ہیں، ہمارے پاس تعداد زیادہ ہے لہذا ہم حق پر ہیں. فرمایا گیا نہیں، اگر آپ دنیا میں اکثریت کی اتباع کریں گے تو آپ گمراہ ہو جائیں گے. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. پتہ یہ چلا کہ کثرت یہ معیار حق نہیں ہے. کسی مفسر نے لکھا کہ الکثرۃ لیست دلیل الصحہ فیورف الرجال بالحق ولا یورف الحق بالرجال. کہا گیا کہ کثرت، کسی کی تعداد کی زیادتی یہ حق کا معیار نہیں ہے. تو لوگوں کو حق کے ذریعے پہچانا جائے گا، حق کو لوگوں کے ذریعے نہیں پہچانا جائے گا. یہ قاعدہ ہے. کتنی پیاری بات کہی گئی. اور آپ دیکھ لیجئے دنیا میں نافرمانوں کی تعداد زیادہ ہے، فرما بردار بہت کم ہے. یہ قرآن حکیم کا بیان ہے. وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ. شکر گزار بندے میرے بہت کم ہیں. گھی دیکھ لو، دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں آپ دیکھ لیجئے کہ جو اچھی ہوتی ہیں وہ بہت کم ہوتی ہیں. کسی نے کہا ہے آپ گینا ہما جا یا بھی ازاں بے محلست لال دشوار بدست آئے ازانست عزیز. سعدی نے کہا ہے، فارسی شعر ہے یہ، کہ شیشہ ہر جگہ پایا جاتا ہے لہذا اس کی کوئی قدر نہیں ہے. لال مشکل سے ہاتھ آتا ہے لہذا بہت ہی گرا قدر ہوتا ہے. تو جو چیز اب ہر رات پورے سال کی ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. دیکھ رہے ہیں آپ، تو تمام راتیں شب قدر نہیں ہوتی، تمام راتیں شب قدر نہیں ہوتی. دیکھو ایک ہی رات ہے لیکن وہ 1000 مہینوں کے اوپر بھاری ہے. تو جو اب گھی لے لیجئے، گھی کیا ہوتا ہے؟ دودھ کا جزو اعظم ہوتا ہے. دودھ کو گھونٹتے ہیں، گھونٹنے کے بعد تھوڑا سا گھی نکلتا ہے. ایک بکٹ پانی کے اندر، ایک بکٹ دودھ کے اندر تھوڑا سا گھی نکلتا ہے جو دودھ کا جزو اعظم ہوتا ہے. تو جو اہم چیزیں ہوتی ہیں، قیمتی چیزیں ہوتی ہیں، وہ کمیاب ہوتی ہیں، نادر و نایاب ہوتی ہیں. تو اکثریت کسی چیز کا کثیر تعداد میں ہونا یہ معیار حق نہیں. اس کے بعد یہ کہا گیا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ. ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو اور باطنی بھی گناہ چھوڑ دو. یہ ظاہری گناہ کیا ہوتا ہے؟ جس کو ہم ہاتھ سے، پیر سے، اعضاء و جوارح سے کرتے ہیں، ہاتھ سے، پیر سے، بدن سے، اس کو کہتے ہیں ظاہری گناہ. اور باطنی گناہ کیا ہوتا ہے؟ دل میں عقیدے کی خرابی، دل میں بغض، دل میں کینہ، وہ جتنی بیماریاں دل کی ہیں وہ تمام کی تمام وہ باطنی بیماریاں، باطنی گناہ ہیں. باطنی گناہ ہے سب. تو ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ بھی چھوڑ دو. اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ جب آدمی بہت زیادہ ظلم کرتا ہے تو اس ظالم کے اوپر ایک ظالم مقرر کر دیا جاتا ہے. پھر وہ جب بہت زیادہ ظلم کرنے لگتا ہے تو اس کے اوپر اس کا باپ مقرر کر دیا جاتا ہے، وہ جو اس سے بڑا ظالم ہوتا ہے. وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اور یہ جو ایک ظالم کے اوپر دوسرا ظالم مقرر کیا جاتا ہے، یعنی کس وجہ سے؟ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے. اگر ظالم مسلط ہو جائے لوگوں کے اوپر تو سمجھو کہ ان لوگوں کے اوپر حکم لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ظلم کا ارتکاب کرتے ہیں. اگر وہ ظالم نہ ہو تو ان کے اوپر ظالم مقرر نہیں کیا جاتا. آج ہمارے اوپر ظالم مقرر ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو ہمارے گریبان میں جھانک کر کے دیکھنا چاہیے کہ کہیں ہم لوگ بھی ظلم کا ارتکاب تو نہیں کر رہے ہیں. کتنے ظلم کے ارتکاب مسلمان کر رہا ہے. کسی کی زمین ہڑپ لے رہا ہے، فراڈ کر رہا ہے، غصب کر رہا ہے، کسی کو دھوکہ دے رہا ہے، فریب دے رہا ہے، ناحق مال چھین لے رہا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اور لے کر کچھ نہیں جاتا سوائے چند کے کپڑے کے، کچھ لے کر نہیں جاتا. ہائے 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 میرا مال، میرا مال، مالی 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 مالی، میرا مال. اور جاتا ہے تو وہ بھی خیرات کی جگہ میں زمین ہڑپ لیتا ہے، اس کے بعد جاتا کہاں ہے؟ اس کو گھر میں دفن کیا جاتا ہے. نہیں، خیرات کا جو قبرستان ہے جسے بہت سارے لوگوں نے پیسے لگا کر کے خیرات میں خریدا، خیرات کی زمین میں اس کو دفن کیا جاتا ہے. کاش آدمی سوچتا کھاتا کیا ہے؟ وہی چاول، وہی روٹی. پھر یہ ہوس کاہے کو؟ یہ فراڈ کاہے کو؟ اللہ. اور اس میں مسلمان بہت آگے ہیں.
تو جب ظلم کرو گے تو ظالم تمہارے اوپر مسلط کر دیے جائیں گے. تو قرآن کا قانون ہے. وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اگر کہیں برائی کا کام کیا جا رہا ہو وہاں دیکھیں کہ تعداد بہت زیادہ ہوگی, لیکن دین کا کام کہیں کیا جا رہا ہو وہاں آدمی نہیں دکھتے. یہ ظلم نہیں ہے. وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اس کے بعد کہا گیا سب سے بڑی حرام چیز کیا ہے جس کو اللہ نے حرام کیا ہے. قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا. دنیا میں سب سے حرام چیز اگر کوئی ہے تو وہ شرک ہے. دیکھو کتنے لوگ شرک میں مبتلا ہیں. مسجدیں ویران ہیں, مزارات, خانقاہیں اور غیر اللہ کی جہاں عبادتیں ہوتی ہیں وہاں پر لوگوں کے جمگٹے ہیں. اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کے دروں پر آستانوں پر لوگ سجدے کر رہے ہیں, جو سب سے بڑا حرام کام ہے. قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ دنیا کا سب سے حرام کام ہے. اس حرام کام کے اندر مسلمانوں کی اکثریت مبتلا ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, قرآن حکیم بولتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ. ایمان کا دعویٰ بہت سارے لوگ کرتے ہیں لیکن ایمان کا دعویٰ کرنے کے ساتھ ساتھ وہ شرک میں مبتلا ہیں. کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں مسلمان ہیں مگر وہ شرک میں مبتلا ہیں. تو مسلمانوں کی اکثریت شرک میں مبتلا ہے اور یہ دنیا کا سب سے حرام کام ہے, شریعت کا سب سے حرام کام ہے وہ جسے شریعت نے حرام قرار دیا ہے. آدمی اس کے اندر مبتلا ہے. اس کے بعد یہ فرمایا گیا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. فرمایا گیا کہ عبادت صرف روزے, نماز اور حج کا نام نہیں ہے بلکہ شعور کی دہلیز پر قدم رکھنے سے لے کر موت تک اللہ کی تابعداری کرتے رہنا, اللہ کے ہر حکم کو ماننا, اس کو عبادت کہتے ہیں. یہ اصل مطلوب ہے. پوری زندگی آدمی اللہ کی عبادت میں گزارے. چند چیزوں کا نام عبادت نہیں ہے بلکہ پوری زندگی اللہ کی فرما برداری میں لگا دینا, اسے در حقیقت عبادت کہتے ہیں. اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ آدم سے غلطی ہوئی اور شیطان سے بھی غلطی ہوئی اور دونوں نے اللہ سے اس کی ربوبیت کا حوالہ دے کر کے دعا مانگی. آدم و حوا نے کیا کہا؟ قالا ربنا ظلمنا انفسنا, ربوبیت کا حوالہ دیا کہ نہیں, اے ہمارے رب. اور شیطان نے کیا کہا؟ قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون, اس نے کہا اے میرے رب میری بھی ایک دعا ہے. جب دیکھا کہ آدم کی دعا قبول ہو گئی تو اس نے بھی ربوبیت کا حوالہ دے کر کے اللہ سے ایک دعا مانگی. کیا کہا؟ مجھے قیامت تک مہلت دے. اللہ نے فرمایا فإنک من المنظرین, تیری دعا قبول ہے, تجھے مہلت دی جاتی ہے. دیکھو اس نے ڈائریکٹ رب سے مانگا اور دنیا کو لگا دیا کہ بغیر وسیلے کی دعا قبول نہیں ہوتی. کیسا ہوشیار ہے, کیسا چالاک ہے. وہ بولتا ہے کہ اے میرے رب تو مجھے مہلت دے, ڈائریکٹ اللہ سے مانگ رہا ہے. اور دنیا والوں کے ذہن میں کیا ڈال دیا ہے کہ جب تک وسیلہ نہ ہو کسی نبی کا, کسی ولی کا, کسی آدمی کا, اور طرح طرح کی زخرف القول جس کو کہتے ہیں, زخرف القول آرنامنٹیشن کرنا کسی بات کے اندر. کہتے ہیں جیسے پانی نکالنے کے لیے کنویں سے ڈول اور رسی کی ضرورت ہوتی ہے, چھت پر پہنچنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت. اب دیکھو یہ فلسفیانہ باتیں, زخرف القول ہے. یہ گوبر کے اوپر سونے کا ملمہ کیا جا رہا ہے, ایسا کرتا ہے. اس کو کہتے ہیں زخرف القول, گوبر کے اوپر سونے کا ملمہ. خود تو رب سے ڈائریکٹ مانگ رہا ہے, رب فانظرنی, اے میرے رب, کوئی وسیلہ نہیں. اور حضرت آدم نے بھی کسی کا وسیلہ نہیں لیا, ڈائریکٹ رب سے مانگا. تو آدم نے ڈائریکٹ رب سے مانگا, دعا قبول ہوئی. شیطان نے بھی ڈائریکٹ رب سے مانگا, اس کی بھی دعا قبول ہو گئی. لیکن دوسروں کو لگا رکھا کہ وسیلے کی دعا قبول نہیں ہوتی. کیسا چالاک ہے, کیسا گمراہ کرتا. اور ایک نقطہ یہ بھی معلوم ہوا کہ جب دعا کرو تو اے میرے رب, جب آدمی بولتا ہے میرے رب تو اللہ بہت خوش ہوتا ہے, بہت خوش ہوتا ہے. شیطان کی دعا قبول کر لی تو گنہگار کی دعا کو قبول نہیں کرے گا کیا؟ اللہ شیطان کی دعا قبول کر لی, اس نے ربوبیت کا حوالہ دیا. قال رب فانظرنی قال فإنک من المنظرین, یہ دعا قبول کی جاتی ہے. تو اگر شیطان ربوبیت کا حوالہ دے کر کے اپنی دعا قبول کروا سکتا ہے تو کیا ہم ڈائریکٹ رب سے مانگ کر اپنی دعا قبول نہیں کروا سکتے؟ اور تمام صفات میں دعا کے لیے آپ دیکھیے تمام نبیوں نے ربنا کہہ کر ہی دعا مانگی, ربوبیت کا حوالہ دے کر, اور ہر ایک کی دعا قبول ہوئی. بیمار تھے حضرت ایوب علیہ السلام, رب انی مسنی الضر. نوح علیہ السلام رب لا تذر علی الارض وغیرہ, رب انی مغلوب فانتصر. تمام نبیوں کی دعا دیکھ لیجیے رب سے شروع ہوتی ہے.
اے میرے رب، اس کا مطلب کچھ نہ کچھ بات ضرور ہے میرے رب. جب بندہ کہتا ہے اے میرے رب تو اس کی رحمت جھوم جاتی ہے. ماں کیا مانگتا ہے؟ بولتا دے دیتا ہوں. وہ انسان کی طرح تھوڑی ہے، وہ تو اپنی شان کے مطابق دیتا ہے. رب ہے وہ. اس کے بعد یہ فرمایا گیا، نفسیات کی طرف اشارہ ہے انسان کی، کہ اگر کوئی ٹپڑی، کوئی تبصرہ آدمی کی ذات پر کرتا ہے، حملہ آدمی کی ذات پر ہوتا ہے تو آدمی برداشت کر لیتا ہے. لیکن اگر کوئی باپ کے اوپر ٹپڑی کرے، باپ کے اوپر تبصرہ کرے، باپ کی ذات کے اوپر حملہ کرے تو بیٹا برداشت نہیں کرتا. کہتا ہے دیکھو باپ تک مت جاؤ، ایسا بولتا ہے نا، باپ تک مت جاؤ. اس کا مطلب اپنی ذات پر حملہ گوارہ کر لیتا ہے، مگر اپنے باپ کے اوپر کوئی تبصرہ، غلط تبصرہ برداشت نہیں کر سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی نفسیات کی طرف اشارہ کیا ہے. یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ. اے بنی آدم، شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے. اس نے تمہارے ماں باپ کو، صرف باپ ہی کو نہیں، ابویکم تمہاری ماں کو بھی، حوا کو بھی، دونوں کو جنت سے نکال دیا. اچھا نکال دیا، بڑی حد تک یہاں تک تو بات غنیمت ہے. کہا ینزع عنہما لباس، ان کو ننگا کر دیا تھا. اب کوئی کہ تیرے باپ کو ننگا کر دوں گا، تیری ماں کو ننگا کر دوں گا، اولاد کو کتنی بری بات لگے گی یہ. اللہ نے فرمایا اے بنی آدم، شیطان تم کو فتنے میں ڈال دے. اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکالا، کما اخرج ابویکم من الجنہ، جنت سے نکال. ینزع عنہما لباسہما، ان کے لباس کو اس نے نکال دیا، ننگا کر دیا. اب کوئی کہ تیرے ماں باپ کو ننگا کر دوں گا، برداشت کرے گا بیٹا؟ کوئی مرنے مارنا پر آمادہ ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی نفسیات کی طرف اشارہ کیا کہ تم کیسی نالائق اولاد ہو کہ جس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوا دیا، یہاں دنیا میں بھیج دیا پریشانی اٹھانے کے لیے. تم اسی کے ساتھ دوستی کی پینگیں بڑھا رہے ہو، اسی کے ساتھ دوستی کیے ہوئے ہو، اسی کی بات کو مان رہے ہو. تم کیسی نالائق اولاد ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی نفسیات کی طرف اس آیت کریمہ میں اشارہ فرمایا. اور کہا لباس دو طریقے کا ہوتا ہے، ننگا پن دو طریقے کا. ایک بدن ننگا ہو جائے تو اس کے لیے لباس ہوتا ہے، اور روح ننگی ہو جائے تو اس کے لیے بتائیے. ابن عباس نے کہا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر. گویا کہ لباس دو طریقے کا ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ دو چیزیں ننگی ہوتی ہیں. کیا؟ ایک تو بدن، اس کے لیے لباس ہے، اور روح ننگی ہو جائے تو اس کے لیے عمل صالح. تو یہاں لباس التقوی کی تفسیر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے العمل الصالح سے کیا ہے کہ نیک عمل آدمی کرتا ہے، نیک عقیدہ رکھتا ہے، اچھا عقیدہ رکھتا ہے تو سمجھو وہ دل کا لباس اسے حاصل ہو گیا. اور اگر بدن ننگا ہوتا تو آدمی یہ لباس اختیار کرتا ہے. تو ننگا پن دو طریقے کا اور لباس بھی دو طریقے کا. ایک یہ لباس کپڑے کا لباس، چمڑے کا لباس، اور ایک ہوتا ہے روح کا لباس جسے تقوی کہتے ہیں. تقوی العمل الصالح. حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام دونوں نے جب نافرمانی کی تو جب بدن سے کپڑے اتر گئے تو انہوں نے جنتی درخت کے پتوں کو لے کر کے اپنے بدن کو ڈھانکنا شروع کیا. اس سے یہ پتہ چلا کہ اپنی شرمگاہ کو چھپانا یہ انسان کی فطرت ہے. نیوڈزم ایک پورا گروپ ہے، کم ہے دنیا میں لوگ لیکن ہیں، وہ ننگے گھومتے رہتے، ایک دم ننگے، عورتیں بھی ننگی، مرد بھی ننگے، ٹوٹل ننگے رہتے. نیوڈزم بولتے ہیں ان کو. اس کے بھی پیروکار بہت سارے، شیطان نے ان کو ننگے پن پہ لگا دیا. کیوں؟ اس لیے کہ آدم علیہ السلام حوا کو ننگا کر دیا تھا اس نے. تو کچھ لوگوں کو یہاں بھی بنا دوں تاکہ وہ ننگے رہیں. جبکہ جب وہ ننگے ہوئے تو انہوں نے جنتی درخت کے پتوں سے اپنے سطر کو ڈھانکنا شروع کر دیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کے اندر، انسان کی فطرت میں حیا داخل ہے، بے شرمی نہیں. جو لوگ حیا سے عاری ہوتے ہیں، بے شرم ہوتے ہیں، وہ در حقیقت فطرت کے خلاف اگینسٹ نیچر ہوتے ہیں. وہ لوگ کہتے ہیں برائی کے 3 درجے ہوتے ہیں. پہلا درجہ ہے کہ برائی برائی ہوتی ہے، اور دوسرا درجہ رواج پا جاتی ہے، اور پھر تیسرے نمبر پہ دین بن جاتی ہے. فرمایا گیا وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا. اب دیکھو یہاں وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، پہلی حالت میں برائی برائی رہتی ہے. اس کے بعد قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، وہ وراثتاً منتقل ہوتی ہے. برائی برائی کی صورت میں رہتی ہے، یہ پہلی حالت ہے اس کی. اس کے بعد وہ رواج پا جاتی ہے. لوگ حوالہ دیتے ہیں ہم نے آبا و اجداد کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے. دیکھو برائی وراثتاً منتقل ہوئی. اور تیسرے
کہتے ہیں آبا و اجداد نے کیا، تو بالکل صحیح ہے، دین بن جاتی ہے وہ تو برائی برائی کی حالت میں ہوتی ہے پہلی حالت میں، اور دوسری حالت میں وہ رواج پا جاتی ہے، اور تیسری حالت میں وہ دین بن جاتی ہے۔ کہتے ہیں آدمی عمل نہ کرے اور جنت کی تمنا لیے بیٹھے، فرمایا گیا لا تفتح لهم ابواب السماء حتى يلج الجمل في سم الخياط، کہ جو لوگ اللہ کی آیات کی تکذیب کرتے ہیں، آیات کو نہیں مانتے، اللہ کے حکم کو نہیں مانتے، اور جنت کی تمنا، سورگ کی تمنا لیے بیٹھے ہیں، تو وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ جنت کے دروازے ان کے لیے نہیں کھولے جائیں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کی نوک سے نہ نکل جائے، سوئی کے ناکے سے نہ نکل جائے۔ جمل کا مطلب اونٹ بھی ہوتا ہے، جمل کا مطلب الحبل الغلیظ، موٹا رسہ۔ ارے باریک ڈورا اس کے اندر نہیں جا سکتا، تو موٹی رسی کیسے جا سکتی ہے سوئی کے ناکے سے؟ تو یہ حال ہے۔ تو صرف جنت کی تمنا نہ کریں بلکہ جنتی اعمال بھی کریں، صرف تمناؤں سے کچھ نہیں ہوتا۔ آگے فرمایا گیا لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش، جہنمیوں کے بستر بھی آگ کے اور چادر بھی آگ کی۔ جو لوگ نرم بستروں پر رات میں سوتے ہیں، اے سی کمروں میں رہتے ہیں، ذرا کبھی تصور کریں کہ اگر جہنم میں چلے گئے تو کیا ہوگا؟ وہاں تو بستریں آگ کے ہیں، وہاں تو چادریں آگ کی ہیں۔ ذرا تصور کریں ان چادروں کا اور ان بستروں کا۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اعمال جب تولے جائیں گے تو نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، یہ جنت میں جائیں گے، اور برائیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا تو جہنم میں جائیں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے برائی اور بھلائی کا پلڑا ایکول ہو جائے گا، برابر ہو جائے گا، تو ان کو کہاں رکھیں گے؟ آراف میں۔ تو گویا کہ جنت، جہنم اور بیچ میں عرف کی جمع ہے آراف۔ آراف کا مطلب المکان المرتفع، بلند مکان، اور وہاں سے جہنمی بھی نظر آئیں گے اور جنتی بھی نظر آئیں گے۔ وہاں جن لوگوں کو رکھا جائے گا آراف میں، وہاں سے ان کو جہنمی بھی نظر آئیں گے، جلتے ہوئے، روتے ہوئے، چلاتے ہوئے، اور وہاں سے جنتی بھی نظر آئیں گے۔ جنتیوں کو سلام کریں گے، سلام علیکم۔ اور پھر یہ جو آراف میں بیچ میں لوگ ہیں، ان کو سب کو جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ گویا کہ یہ ویٹنگ میں ہے، یہ ویٹنگ میں ہے، لیکن آخر میں سب کے کنفرمیشن ہو جائے گی، سب کے سب جنت میں چلے جائیں گے، کوئی جہنم میں نہیں جائے گا۔ جن کا ٹکٹ کنفرم نہیں ہوا ہے ان کو آراف میں رکھا جائے گا، اور پھر بعد میں کنفرمیشن ہو جائے گا، سب جنت میں چلے جائیں گے۔ جنتی بھی نظر آئیں گے، جہنمی بھی۔ جنتیوں کو دیکھیں گے سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، اور جب ان کو دیکھیں گے تو ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، اے اللہ ظالموں کے ساتھ ہمارا حشر مت کرنا۔ اور اسی طرح جنتی جہنمیوں کو دیکھیں گے، اور جہنمی جنتیوں کو کبھی کبھی دکھایا جائے گا ان کو۔ بہت سارے لوگ ہیں یہاں پر، ہیرو بنے ہوئے ہیں، قوم کے رہبر بنے ہوئے ہیں، دنیا ترستی ہے ان کو دیکھنے کے لیے۔ جب آگ میں جل رہے ہوں گے تو جنتی بولے گا ارے دنیا میں ایک آدمی تو بہت نام تھا اس کا، لوگ آگے پیچھے ہٹو بچوں کی آوازیں آتی تھیں، کہاں ہے وہ؟ کہاں دیکھنا چاہتے ہو؟ دیکھو کیسا جل رہا ہے آگ کے اندر، کیسا پریشان ہے، کیسا چلا رہا ہے۔ اب وہ لوگ بھی ان کو دیکھیں گے، جنتیوں کو، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، ٹھنڈا پانی ہے، غذا ہے۔ ونادى اصحاب النار اصحاب الجنة ان افیضوا علینا من الماء مما رزقکم اللہ، تھوڑا سا پانی دے دو، تھوڑا سا کھانا دے دو۔ کہیں گے ان اللہ حرمہما علی القوم الکافرین، علی الکافرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نعمتوں کو کافرین کے اوپر حرام قرار دیا ہے۔ اس کا مطلب جنتیوں کی نعمتوں کو بھی دیکھیں گے، جنتیوں کو بھی دیکھیں گے، او سب وہاں سب دکھائی دیں گے۔ سب جتنے بھی گندے اور بیکار قسم کے لوگ ہیں سب اگر دیکھنا چاہیں گے آپ تو جہنم ان کو دکھا دیا جائے گا، ان کا انجام کیا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ قوم نے کہا کہ ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے، ایک نشانی لے کر کے آؤ۔ کہا کہ کیا؟ کہا کہ پتھر سے اونٹنی، اور وہ بھی گابھن اونٹنی، پتھر سے، پہاڑ سے گابھن اونٹنی نکالو۔ نکال دیا انہوں نے، اللہ سے دعا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے پتھر سے اونٹنی کو نکال دیا۔ مردے سے زندہ کو اسی طرح نکالتا ہے، تو مردے سے زندہ کو نکالتا ہے، پہاڑ سے پتھر سے گابھن اونٹنی نکال دی۔ اور جب باہر آئی وہ پتھر سے نکل کر کے تو اس نے ایک بچہ جنا، گابھن تھی وہ اور بچہ جنا اس نے۔ اور شرط یہ تھی کہ جس دن اللہ کی اونٹنی نکلے گی اپنے اپنے جانوروں کو باندھے رکھنا، کوئی باہر نہ نکلے۔
اب یہ اللہ کی اونٹنی تھی، جب چراگاہ میں نکلتی تو ساری کی ساری گھاس کھا جاتی، سارا پانی پی جاتی، اور دوسرے دن جب ان کے جانور چھوٹتے تو ان کو کچھ ملتا ہی نہیں۔ یہ ایک طریقے کا عذاب تھا۔ انہوں نے کہا اس طریقے سے تو ہمارے جانور مر جائیں گے، یہ اللہ کی اونٹنی تو پوری گھاس کھا جا رہی ہے، پورا پانی پی جا رہی ہے۔ پلان بنایا انہوں نے، اللہ کی اونٹنی کو مار دو۔ فعقروا الناقۃ، اونٹنی کو ذبح کر دیا انہوں نے۔ اللہ اکبر۔ اس میں چند لوگ تھے ذبح کرنے والے، لیکن یہاں جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا پہلے، فعقروا، ان سب نے اونٹنی کو ذبح کیا۔ پتہ یہ چلا کہ آدمی چند شریک ہوتے ہیں کسی گناہ میں، لیکن اگر دل ان کے ساتھ ہے آپ کا تو آپ بھی سمجھیے وہ کام کر رہے ہیں۔ گویا کہ گناہ کو دیکھ کر کے خوش ہونا اور اس کے ساتھ شامل ہونا گناہ کے مرتکب کی طرح ہے، گویا کہ وہ بھی کر رہا ہے۔ تو جو لوگ اونٹنی کو ذبح کرنے والے تھے وہ بھی اس میں شامل ہے، اور جو لوگ اونٹنی کے ذبح پر راضی تھے وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ اسی وجہ سے جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا، جبکہ اونٹنی کو ذبح کرنے والے چند ہی لوگ تھے۔ فعقروا الناقۃ، یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا چھوٹا سا بیان تھا۔ اس کے اندر بعد ہوئے فرمایا گیا کہ جب ظالم بہت زیادہ ظلم کرتا ہے تو پھر اسے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے، عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے عبرت بنا دیا جاتا ہے۔ ظالم کو چھوڑا نہیں جاتا، یہ اللہ کا قانون ہے، ڈھیل دی جاتی ہے مگر چھوڑا نہیں جاتا۔ لہذا ظالم ہوشیار رہے، وہ یہ مت سمجھے کہ میں ظلم کرتا جا رہا ہوں اور میری پکڑ ہونے والی نہیں ہے۔ گرفت ایسی ہوگی کہ ہوش ٹھکانے لگ جائیں گے، پھر جب پکڑ آتی ہے تو آدمی بچتا نہیں ہے۔ اور یہ اللہ کا قانون ہے، ظالم کو کبھی نہیں چھوڑتا ہوں۔ بیس للظالمین بدلا، ظالم کا بدلہ بہت ہی برا ہوتا ہے، بہت خطرناک طریقے سے اس کو پکڑا جاتا ہے۔ یہ جو ظالم ہے نا ظلم کرنے کے لیے رات و دن لگے ہوئے ہیں، در حقیقت ان کو ڈھیل دی جا رہی ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے قانون امہال کو یہ لوگ اپنے حق میں بہتر سمجھ رہے ہیں۔ در حقیقت ان کے گناہ بڑھ رہے ہیں، اور جب پکڑ آئے گی تو کسی کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ یہ قاعدہ ہے، ظالم کو تباہ کرنا یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے قانون میں سے ہے، ظالم بچتا نہیں ہے، اور عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے اسے عبرت بنا دیا جاتا ہے۔ لوط علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کیا گیا، یہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جاتے تھے۔ کہا اتاتون الفاحشہ ما سبقکم بہا من احد من العالمین، دنیا میں کسی آدمی نے ایسا کام نہیں کیا، ایسا کام کیوں کرتے ہو؟ تو کیا کہنے لگے کہ لوط اور اس کے ماننے والوں کو اس شہر سے نکال دو، انہم اناس یتطہرون، ارے یہ بڑے پاک لوگ ہیں، ایسے بولتے ہیں بڑے پاک لوگ ہیں، ہم ہی لوگ گندے ہیں، یہی لوگ پاک ہیں، ان کو نکال دو یہاں سے۔ جب پاک لوگ ہیں تو برے لوگوں کے ساتھ کیوں رہے؟ انہم اناس یتطہرون۔ نقطہ یہ ملا کہ ظالم جو ہوتے، جو غلط موقف اور غلط اسٹینڈ پر ہوتے، وہ حق کو باطل اور باطل کو حق بنانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، غلط کو صحیح اور صحیح کو غلط بنانے کے چکر میں لگے رہتے ہیں۔ یہ باطل کی پہچان ہے، یہ کیا کہ صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح بنانے کے چکر میں لگے رہتے ہیں، اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے بلکہ یہ غلط ہے، اور یہ غلط ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ ایسا اس طریقے سے ظالم قوموں کا انجام بھی بتا دیا گیا آخر میں۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین، دنیا میں چل کر کے دیکھ لو، جتنے بھی مجرم ہیں، جرم کرنے والے، کسی کو چھوڑا نہیں گیا ہے۔ بڑے بڑے مکانات باقاعدہ وہ پہاڑوں سے تراش لیتے تھے، صدیوں مکانات ویسے ہی ویسے رہتے تھے، اتنا ہنر ان کے پاس تھا، اتنی طاقت ان کے پاس تھی۔ آج وہاں کوئی رہتا نہیں ہے۔ اور ایک ایریا جہاں پر حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی، وہاں پانی وغیرہ کا بڑا اچھا انتظام تھا، کھیتی باڑی بڑی اچھی ہوتی تھی۔ آج وہ پورا کا پورا ایریا خالی، ربول خالی بولتے، صرف ہوائیں شائیں شائیں کر کے، ریت اور ہواؤں کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ ایسی تہذیب و تمدن والی قوم کو صفحہ ہستی سے حرف غلط کی طرح مٹا دیا گیا۔ لہذا قرآن حکیم کا زیادہ سے زیادہ مطالعہ کریں، اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔